بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ طالبات السلام علیکم۔ بیٹا آج 10 جون 2020 بروز بدھ ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے جماعت پنجم کی اردو کا چوتھا سبق خدمت خلق ایک عبادت پڑھا تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے وہ سبق اچھی طرح یاد کر لیا ہوگا اور اپنی نوٹ بکس پر رائٹ بھی کر لیا ہوگا۔ بیٹا آج ہم جماعت پنجم کی اردو کا 5واں سبق پاک وطن ہے پاکستان، جو کہ ایک نظم ہے، وہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ تمام طلبہ طالبات اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 16 کھول لیں۔ پاک وطن ہے پاکستان، پاک وطن ہے پاکستان، پھولوں اور کلیوں کا جہان۔ پاک ہیں اس کی گلشن کی فضائیں، پاک ہے مٹی پاک ہوائیں، پاک ہے پانی پاک گھٹائیں، پاک ہیں پربت اور میدان، پاک وطن ہے پاکستان۔ پاک ہے یہ ہریالہ جھنڈا، چاند ستارے والا جھنڈا، اونچا اور نرالا جھنڈا، امن اور آزادی کا نشان، پاک وطن ہے پاکستان۔ ہم سب ہیں اس کے رکھوالے، غیرت والے، ہمت والے، سب آزادی کے متوالے، آزادی ہے ہماری جان، پاک وطن ہے پاکستان۔ بیٹا یہ خوبصورت نظم پاکستان کی تعریف میں ہمارے شاعر سید نظر زیدی نے لکھی ہے، تو آپ نے یہ نظم جو ہے وہ اچھی طرح گھر میں جو ہے یاد کرنی ہے، یعنی اس کی بلند خوانی کرنی ہے اور اس کو پڑھنا ہے۔ اب میں اس نظم کے آخر میں دیے گئے خاص الفاظ کے معنی بتاتا ہوں آپ کو۔ الفاظ معنی: گلشن باغ، فضائیں ہوائیں، پربت پہاڑ، نرالا انوکھا، امن سکون، آزادی خود مختاری، رکھوالے حفاظت کرنے والے، ہمت حوصلہ، گھٹائیں کالے بادل، غیرت شرم و حیا۔ بیٹا یہ تمام معنی آپ نے یاد بھی کرنے ہیں اور اپنی نوٹ بک پر رائٹ بھی کرنے ہیں۔ اب میں آپ کو اس نظم کے تمام اشعار کی جو ہے وہ نثر بتاتا ہوں۔ پہلا شعر ہے آپ کے پاس: پاک وطن ہے پاکستان، پھولوں اور کلیوں کا جہان۔ تو اس کی نثر آپ کے پاس ہے: پاکستان پاک وطن ہے، یہ پھولوں اور کلیوں کا جہان ہے۔ دوسرا شعر ہے: پاک ہیں اس گلشن کی فضائیں، پاک ہے مٹی پاک ہوائیں، پاک ہے پانی پاک گھٹائیں۔ تو اس کی نثر جو ہے وہ اس طرح بنے گی: اس گلشن کی ہوائیں، فضائیں، گھٹائیں، پانی اور مٹی سب پاک ہے۔ پاک ہیں پربت اور میدان، پاک وطن ہے پاکستان۔ اس کی نثر ہے: پاکستان پاک وطن ہے، اس کے میدان اور پہاڑ بھی پاک ہیں۔ پاک ہے یہ ہریالہ جھنڈا، چاند ستارے والا جھنڈا، اونچا اور نرالا جھنڈا۔ تو اس کی نثر ایسے بنے گی: اس کا یہ سبز چاند ستارے والا پرچم بلند انوکھا اور پاک ہے۔ امن اور آزادی کا نشان، پاک وطن ہے پاکستان۔ پاکستان پاک وطن ہے، یہ امن اور آزادی کی علامت ہے۔ ہم سب ہیں اس کے رکھوالے، رکھوالے یعنی حفاظت کرنے والے، غیرت والے ہمت والے، سب آزادی کے متوالے۔ متوالے سے مراد ہے آزادی میں مست رہنے والے، غیرت یعنی شرم و حیا، رکھوالے حفاظت کرنے والے۔ تو اس کی نثر بنے گی: ہم سب غیرت والے، عزت والے، آزادی میں مست رہنے والے اور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس نظم کا آخری شعر ہے: آزادی ہے ہماری جان، پاک وطن ہے پاکستان۔ تو اس کی نثر کچھ یوں بنے گی: پاکستان پاک وطن ہے اور آزادی ہماری جان ہے۔
بیٹا آپ نے ان تمام اشعار کی جو نثر ہے وہ آپ نے اچھی طرح یاد بھی کرنی ہے اور اپنی نوٹ بک پہ اس کو خوبصورت کر کے لکھنا بھی ہے۔ اب ہم اس سبق کے مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، مندرجہ ذیل سوالوں کے مختصر جوابات دیجیے۔ ان مختصر سوالوں میں سب سے پہلا سوال ہے، شاعر نے پھولوں اور کلیوں کا جہان کس کو کہا ہے؟ شاعر نے پھولوں اور کلیوں کا جہان پاکستان کو کہا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، نظم میں کون سا مصرع بار بار آیا ہے؟ پاک وطن ہے پاکستان، یہ مصرع جو ہے وہ بار بار آیا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، اس نظم میں گلشن سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہمارا پیارا وطن پاکستان ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، امن اور آزادی کا نشان کسے کہا گیا ہے؟ امن اور آزادی کا نشان پاکستانی پرچم کو کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، پاکستانی پرچم میں کتنے رنگ ہوتے ہیں؟ پاکستانی پرچم میں 2 رنگ ہوتے ہیں، سبز اور سفید۔ تو اس مشق کا دوسرا سوال ہے، مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجیے۔ تو مناسب الفاظ جو ہیں وہ باکس میں دیے گئے ہیں سامنے، تو آپ نے ان مناسب الفاظ میں سے چن کر جو لفظ جس خالی جگہ میں آنا ہے آپ نے اس کی مناسب جگہ پہ اس کو رائٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلا ہے، اس گلشن کی فضائیں ڈیش ہیں۔ اس گلشن کی فضائیں پاک ہیں، تو اس خالی جگہ میں پاک آئے گا۔ دوسرا ہے، ہم سب اس سرزمین کے ڈیش ہیں، رکھوالے ہیں، تو اس خالی جگہ میں رکھوالے آئے گا۔ پاک سرزمین پر ہماری ڈیش بھی قربان ہے، ہماری جان بھی قربان ہے، اس خالی جگہ میں جان آئے گا۔ چوتھا ہے، ہمارا جھنڈا ہماری ڈیش کا نشان ہے، ہماری آزادی کا نشان ہے، تو اس خالی جگہ میں آزادی لکھنا ہے آپ لوگوں نے۔ پانچواں ہے، آزادی ہماری ڈیش ہے، آزادی ہماری شان ہے، تو اس خالی جگہ میں شان آئے گا۔ صفحہ نمبر 18 پہ سوال ہے، درج ذیل الفاظ کی جمع بنائیے۔ فضا، فضائیں، گھٹا، گھٹائیں، رکھوالا، رکھوالے، کلی، کلیاں، جھنڈا، جھنڈے، نشان، نشانات۔ اس کے بعد سوال ہے، ہم وزن الفاظ لکھیے۔ یعنی کہ آپ نے وہ الفاظ لکھنے ہیں جن کو جب آپ اپنی زبان سے ادا کریں تو آپ کو ایسا لگے کہ ان کا جو وزن ہے وہ ایک جیسا ہے۔ تو جہان ہے، سب سے پہلے جہان کے آپ نے ہم آواز اور ہم الفاظ جو ہے ہم وزن الفاظ لکھنے ہیں۔ جہان کا پاکستان، شان اور نشان۔ اسی طرح رکھوالے، رکھوالے کے ہم وزن الفاظ آئیں گے، حوالے، متوالے، والے۔ اس کے علاوہ آپ اپنی مرضی سے بھی جو ہے وہ لفظ لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کا امن ہے، امن کا آ جائے گا، چمن آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا وطن آ جائے گا۔ اس کے بعد آزادی ہے، آزادی کے ہم وزن الفاظ میں آبادی، شادی، بربادی اور اس طرح کے اور بھی جو ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو بیٹا یہ سبق آپ کا مکمل ہو چکا ہے، تو آپ نے یہ سارا سبق جو ہے وہ اچھی طرح یاد کرنا ہے اور اپنی نوٹ بکس پر اس کو لکھنا بھی ہے۔ یعنی کہ آپ نے الفاظ معنی، اشعار کی نثر اور مشقی سوالات میں جو مختصر سوالوں کے جوابات ہیں وہ آپ نے اپنی نوٹ بک پہ جو ہے وہ لکھنے ہیں۔ باقی جو آپ کا فل ان دی بلینکس ہیں، یعنی کہ خالی جگہ پر کرنا ہے، واحد جمع ہے یا ہم الفاظ، ہم وزن الفاظ ہیں، وہ آپ کا بک ورک ہے تو آپ نے اپنی بک پہ ہی اس کو رائٹ کرنا ہے۔ بیٹا جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک ویک میں ایک لیکچر ہوتا ہے، تو اس طرح ہمارا جو سلیبس ہے وہ یعنی کہ بہت زیادہ ہے، تو سلیبس جو ہے وہ کور ہونا مشکل ہے۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس لیکچر کا جو ڈیوریشن ہے وہ تھوڑا بڑھا دیا جائے، یعنی کہ آپ کا جو ورک ہے وہ تھوڑا زیادہ کر دیا جائے۔ تو آج میں نے آپ کو اس سبق کے ساتھ جو ہے وہ گرامر کا بھی کچھ پورشن جو ہے، گرامر پورشن سے جو ہے 2 مضامین بھی دینے ہیں۔
تو آپ اپنی گرامر جو ہے یہ میں آپ کو بک دکھاتا ہوں، یہ آپ کی اسٹینڈرڈ جو ہے بک ہے گورنمنٹ کی طرف سے 5 کلاس کے لیے۔ جن بچوں کے پاس یہ بک موجود ہے وہ اس بک کو جو ہے اس کا صفحہ نمبر جو ہے 101 اوپن کر لیں۔ جن بچوں کے پاس یہ بک نہیں ہے ان کو میں اس مضمون کی پک بنا کے جو ہے وہ واٹس ایپ کر دوں گا، آپ جو ہے اس سے دیکھ کر اچھی طرح جو ہے وہ یاد کر لینا۔ سب سے پہلا جو ہمارا مضمون ہے وہ قائد اعظم ہے، قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ اس کے 3 ٹاپک انہوں نے دیے گئے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح، میری پسندیدہ شخصیت اور عظیم لیڈر۔ اسی طرح یعنی کہ کوئی بھی ٹاپک آپ کے پاس آ جاتا ہے، عظیم شخصیت کے بارے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، عظیم لیڈر کے بارے میں آ جاتا ہے، قائد اعظم کے بارے میں آ جاتا ہے، کوئی بھی ٹاپک آپ کے پاس آ جائے تو آپ نے اس کو جو ہے اس کا ایک ہی جو مضمون ہے وہ آپ نے لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم اس مضمون کی جو ہے وہ ریڈنگ کرتے ہیں تاکہ آپ کا جو تلفظ ہے وہ کلیئر ہو جائے اور آپ کو یاد کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ تو جن بچوں کے پاس یہ گرامر کی بک موجود ہے وہ اس کا صفحہ نمبر 101 جو ہے وہ کھول لیں۔ ملت کا پاسماں ہے محمد علی جناح، ملت کی جسم و جاں ہے محمد علی جناح۔ سب سے پہلے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت یعنی کہ پیدائش کے بارے میں بتایا ہوا ہے۔ پہلی جو ہیڈنگ ہے وہ ولادت ہے۔ قائد اعظم 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام محمد علی جناح تھا۔ آپ کے والد پونجا جناح کراچی کے ایک بڑے تاجر تھے۔ اس کے بعد ابتدائی تعلیم ہے یعنی کہ آپ نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ کہاں سے حاصل کی؟ آپ نے ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی۔ آپ نے میٹرک کا امتحان اعزازی نمبروں کے ساتھ پاس کیا۔ اعلیٰ تعلیم یعنی کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ کہاں تشریف لے کے گئے؟ والد نے آپ کی ذہانت اور قابلیت کو دیکھتے ہوئے آپ کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان بھیج دیا۔ وہاں آپ نے بیرسٹری یعنی وکالت کا امتحان نمایاں حیثیت کے ساتھ پاس کیا۔ وطن واپس آ کر وکالت شروع کر دی۔ آپ کی قابلیت کی وجہ سے تھوڑے ہی عرصے میں آپ کا شمار بہترین وکلاء میں ہونے لگا۔ سیاست میں شمولیت، قائد اعظم نے سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا۔ اس وقت ہندوؤں اور مسلمانوں کی واحد اکثریتی جماعت کانگریس تھی۔ آپ نے بھی اس میں شمولیت اختیار کر لی، مگر جلد ہی آپ کو احساس ہو گیا کہ کانگریس صرف اور صرف ہندوؤں کے مفادات کی بات کرتی ہے، یعنی کہ جہاں پہ ہندوؤں کا فائدہ ہوتا ہے وہاں پہ کانگریس جو ہے وہ اس کی سائڈ لے جاتی ہے، جہاں پہ مسلمانوں کے فائدے کی بات ہوتی تھی وہاں کانگریس جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتی تھی۔ تو لہٰذا ان حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کانگریس کو چھوڑ کر مسلمانوں کی جماعت مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ آپ نے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا اور مسلمانوں کو ہندوؤں اور انگریزوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے دن رات محنت شروع کر دی۔ قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو لاہور کے ایک بڑے جلسے میں قرارداد پیش کی گئی جس میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک پاکستان کا مطالبہ پیش کیا گیا۔ ہندوؤں اور انگریزوں نے اس قرارداد کی بہت مخالفت کی، مگر اس مطالبے کو منوانے کے لیے قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں نے اپنی تمام توانائیاں صرف کر دیں، یعنی کہ تمام قوتیں طاقتیں دن رات ایک کر دیا، اس پہ لگا دیں۔ آخر کار وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور 14 اگست 1947 کو پاکستان معاذ وجود میں آ گیا۔ قائد اعظم پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ آپ پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں دیکھنا چاہتے تھے، اس کے لیے آپ نے شب و روز محنت کی، یعنی کہ دن رات محنت کرنا شروع کر دی۔ ڈاکٹروں نے آپ کو آرام کا مشورہ دیا مگر آپ نے ہمیشہ کام میں مشغول رہے، یعنی کہ آپ نے آرام کو پسند نہ کیا اور آپ نے پاکستان کے لیے جو ہے وہ انتھک کوشش کرتے رہے اور اس کی ترقی کے لیے محنت کرتے رہے۔ تو اس کے بعد آپ کی وفات کا ذکر ہے۔ تو آپ کیونکہ اتنی محنت کی، آپ کی عمر بھی جو ہے وہ 73 ایئر ہو چکی تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ بڑھاپے میں جو ہے وہ کام کرنا مشکل ہوتا ہے، تو لہٰذا اتنا زیادہ کام کرنے کی وجہ سے آپ بیمار پڑ گئے اور 11 سپٹمبر 1948 یعنی کہ 11 ستمبر 1948 کو آپ 73 یعنی کہ 73 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ آپ کا مزار جو ہے وہ کراچی میں موجود ہے۔ تو بیٹا آپ نے یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا جو مضمون ہے وہ آپ نے اچھی طرح جو ہے یاد کرنا ہے۔ آپ نے اس کو اپنی نوٹ بک پہ لکھنا نہیں ہے، صرف آپ نے وہ بچے لکھیں گے جن کے پاس یہ گرامر کی بک موجود نہیں ہے،
وہ اپنی نوٹ بک پہ یا کسی علیحدہ پیج پہ اس کو یاد کرنے کے لیے جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ ادروائز یہ آپ کو میں نے ریٹن ورک آپ کو یہ نہیں دیا، یہ صرف آپ کا یاد کرنے والا کام ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 102 پہ دوسرا مضمون ہے جو ہم نے کرنا ہے، وہ محنت کی برکتیں ہیں۔ تو یہ بھی آپ اپنے گرامر کی بک کا صفحہ نمبر 102 جو ہے وہ کھول لیں۔ سب سے پہلے اس کے شروع میں جو ہے وہ شعر لکھا ہوا ہے، مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑھائی۔ یعنی جن لوگوں نے محنت کی، مشقت کی اور ذلت اور تکلیفیں اٹھائیں، آخر وہی لوگ یہاں پہ کامیاب ہوئے اور انہی لوگوں کو یہاں پہ رتبہ ملا۔ کسی کام میں اپنی تمام تر طاقت کو لگاتار صرف کرنے کے عمل کو محنت کہتے ہیں۔ ہر کام کو مقررہ وقت پر پوری توجہ کے ساتھ کرنے سے ہی اس کام میں نکھار پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کام میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ محنت حرکت کا دوسرا نام ہے اور حرکت میں برکت ہے۔ محنت میں ہی تندرستی کا راز پوشیدہ ہے، یعنی کہ پوشیدہ سے مراد ہے چھپا ہوا ہے۔ جو جسم حرکت کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو حرکت نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ یعنی کہ حرکت کرتا ہوا جسم جو ہے آپ کو زندہ نظر آئے گا، اور جسم حرکت نہیں کرتا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جسم جو ہے وہ مرا ہوا ہے، یعنی کہ اس میں جان نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے وہ محنت ہی کی بدولت ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام اور انسانی بہبود کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی کام بھی خود سر انجام دیتے تھے۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بٹایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، محنت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ دنیا میں جتنے بھی عظیم لوگ گزرے ہیں انہوں نے زندگی میں سخت محنت کی۔ امریکہ کا پہلا صدر ابراہم لنکن راتوں کو لکڑیاں جلا کر اس کی روشنی میں مطالعہ کرتا تھا۔ قائد اعظم کی زندگی کو دیکھ لیں، وہ رات کو بہت دیر تک پڑھتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ جب ان کی بہن نے بہت رات گئے تک پڑھتے رہنے سے منع کیا تو آپ نے فوراً جواب دیا، اگر میں محنت سے نہیں پڑھوں گا تو بڑا آدمی کیسے بنوں گا؟ سچ ہے کہ نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ یعنی کہ جتنے بھی لوگ اس دنیا میں ترقی یافتہ ہیں انہوں نے پیدا ہوتے ہی، یعنی کہ کوئی بھی انسان اپنے منہ میں سونے کا چمچ لے کے پیدا نہیں ہوا، تو انہوں نے یعنی کہ محنت کی ہے، تو ان محنت کو یعنی کہ اس کا یعنی کہ پھل حاصل کیا ہے، یعنی کہ محنت سے ہی ترقی جو ہے وہ حاصل کی ہے۔ اگر ہم ترقی یافتہ قوموں کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ قومیں ایک ہی دن میں ترقی نہیں کر گئیں، بلکہ اس کے پیچھے ان کی سالوں کی محنت پوشیدہ ہے۔ اگر ہم جاپان اور چین کی مثال لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان ممالک نے صرف اور صرف محنت اور ایمانداری کی بدولت ترقی کی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی، یعنی کہ جو آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ یہ نہیں کہ آپ کام محنت کریں اور آپ خواہش رکھیں کہ ہمارے مارکس جو ہے وہ اچھے آ جائیں اور ہم ترقی کر جائیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ جتنی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی صلہ دے گا۔ جو کوئی محنت کرتا ہے اس کا پھل ضرور ملتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ملک اور قوم کی ترقی کے لیے دن رات محنت کریں تاکہ ہمارا ملک پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے اور ہم بھی ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو جائیں۔ تو بیٹا آج کا ہمارا جو لیکچر ہے اس میں ہم نے پڑھا سبق نمبر 5 پاک وطن ہے پاکستان، اس کے تمام ہم نے معنی بھی کیے، اشعار کی نثر کی، مشقی سوالات کیے، اور اس کے بعد ہم نے گرامر میں سے 2 مضمون کیے، قائد اعظم محمد علی جناح اور محنت کی برکتیں۔ اب میں آپ کو جو ہے ڈائری دیتا ہوں آپ کو، کیونکہ یہ مشکل لگ رہا ہوگا کہ اتنا سارا کام صاحب نے دے دیا ہے تو ہم کیسے یاد کریں گے، تو لگ تو ایسے رہا ہوگا، لیکن میں نے آپ کو ڈیز میں جو ڈیوائڈ کر کے ڈائری دی ہے، تو اگر آپ ڈیلی کا ڈیلی کام کریں گے تو میرے خیال میں آپ کے لیے آسان ہوگا۔ یہ ذرا ڈائری دیکھیں، بدھ والے دن کی، یعنی کہ جیسے یہ لیکچر آپ نے سننا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کی بلند خوانی کرنی ہے، اس کے بعد الفاظ میں نے یاد کرنے ہیں اور اشعار کی جو ہے وہ نثر بھی یاد کرنی ہے، اور اچھی طرح نوٹ بکس پہ صاف ستھرا لکھنا بھی ہے۔ جمعرات والے دن آپ کو شیڈول کے مطابق آپ کا پتہ ہے، آپ کو شیڈول بھیج دیا گیا ہے، آپ کا ٹیسٹ ہوگا پچھلے لیکچر کا۔ تو جمعے والے دن آپ نے اس سبق کی
مشق کرنی ہے، یعنی کہ جتنے بھی مشقی سوالات ہیں، خالی جگہ ہے، واحد جمع ہے، ہم وزن الفاظ ہیں، وہ تمام آپ نے جمعہ والے دن اچھی طرح یاد کرنے ہیں۔ ہفتے والے دن آپ نے بیٹا قائد اعظم مضمون جو ہے وہ یاد کرنا ہے۔ اگر ہفتے والے دن آپ کو اچھی طرح یاد نہ ہو سکے تو آپ اتوار بھی آپ کے پاس ہے، لیکن میں نے اس کو ڈائری ڈیز میں شامل نہیں کیا، تو آپ اتوار کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ اس کا یاد کر سکتے ہیں۔ تو سوموار والے دن بیٹا آپ دوسرا مضمون جو ہے محنت کی برکتیں، اس کو اچھی طرح یاد کریں گے۔ منگل والے دن بیٹا آپ نے اس پورا جو لیکچر ہے، جو بھی آپ کی پوری ویڈیو ہے، پورے ہفتے کا جو لیکچر ہے، اس کی آپ نے دہرائی کرنی ہے، یعنی کہ آپ نے سبق جو ہے ہم نے پڑھا ہے، جو مضمون پڑھے ہیں ان کو اچھی طرح یاد کیا ہوا تو ہوگا، آپ نے اس کی دہرائی کرنی ہے۔ اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو آپ نے اس کو اچھی طرح جو ہے وہ دہرانا ہے، تاکہ مزید آپ کی جو ہے اس میں جو ہے درستگی آ جائے اور آپ کی غلطیاں دور ہو جائیں۔ تو جمعرات والے دن بیٹا اس پورے لیکچر میں اندر جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے، اس پورے لیکچر کی آپ کی جانچکاری ہوگی، آپ کا ٹیسٹ ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری ہدایت کے مطابق جو ڈائری ورک میں نے آپ کو دیا ہے وہ اچھی طرح آپ اس کے مطابق تیاری کریں گے، اور جو کمیں گے تھرسڈے آ رہا ہے اس میں جو آپ کی جانچکاری ہوگی، جمعرات والے دن آپ کا جو ٹیسٹ ہوگا اس کی بھرپور تیاری کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ہمارا ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔